الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله
تمام حضرات محبت اور ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مغفر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و سب اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات بینات تلاوت کی، حضور علیہ السلام کے فرامین طیبہ میں سے بھی ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ کئی دنوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہا، جسے اللہ پاک نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اس نبی کا ذکر ہوتا رہا جو اولین کا بھی نبی، آخرین کا بھی نبی، جو عربیوں کا بھی نبی، اجمیوں کا بھی نبی، جو حیوانوں کا بھی نبی، انسانوں کا بھی نبی، جو حجر و شجر کا بھی نبی، جو بحر و بحر کا بھی نبی، الغرض جو نبیوں کا بھی نبی۔ گزشتہ مہینے ربیع الاول کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اپنی علمی وسعت کے مطابق میں نے آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء سرکار دو عالم، جان دو عالم، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، شافی معشر ساقی کوثر، ہادی برحق، امام الرسل، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کے وجود مسعود کے انوارات، اور گزشتہ جمعہ کے اندر خصوصی طور پر آپ کے دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو میں نے ذکر کیا، جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ میں نے گزارش کی تھی کہ 5 صفتیں اللہ پاک نے آپ اور میرے محبوب کی قرآن کریم کے اندر اکٹھے بیان فرمائی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ 5 صفتیں گویا کہ 5 معجزات اللہ پاک نے حضور کے ان آیات میں بیان فرمائے۔ تو آج بھی میری کوشش ہوگی کہ بعض
فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے گزشتہ سارے نبیوں کے اندر جو معجزات تھے وہ سارے کے سارے آپ کے اور میرے محبوب کے اندر جمع ہو کر عطا کر دیے. یعنی کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر مثال کے طور پہ 2 معجزے تھے، سیدنا شیش کے اندر 5 معجزے تھے، سیدنا نوح نبی کے اندر 10 معجزے تھے، جناب ابراہیم کو 20 معجزے عطا ہوئے، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کو بے شمار معجزے عطا ہوئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو جتنا معجزے ملے، وقتاً فوقتاً کسی نبی کو کتنا ملے، کسی کو کتنا ملے. اب ان سارے کے سارے معجزات کو جب جمع کرو پھر یہ کہا جائے کہ یہ سارے معجزے کس نے ملے، تو پھر ہر زبان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اگر ان سارے معجزوں کا منبع، ان سارے معجزوں کی بنیاد، اگر یہ سارے معجزے کسی ایک ذات میں دیکھنے ہیں تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ پاک نے سابقہ انبیاء کے سارے معجزے اٹھا کر آپ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر رکھا. اب کس کس معجزے کا ذکر کیا جائے؟ اگر رحمت والے پیغمبر کے وجود مسعود کو دیکھا جائے تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کئی بے شمار معجزات ہیں. اگر حضور کے چہرے کا ذکر کیا جائے تو کئی معجزات ہیں. اگر رحمت والے پیغمبر کے دانتوں کا ذکر کیا جائے کئی معجزات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب ادہن کا، لعاب مبارک کا ذکر کیا جائے تو کئی معجزات ہیں. اگر پیغمبر کے ہاتھوں کا ذکر کیا جائے کئی معجزات ہیں. ان ہاتھوں کی انگلیوں کا ذکر کیا جائے کئی معجزات ہیں. اگر پیغمبر کے پاؤں کا ذکر کیا جائے کئی معجزات ہیں. الغرض اللہ پاک نے نبوت کے جسم کے اندر بھی معجزات رکھے ہیں اور اس نبی کے معجزات حیوانوں میں بھی رکھے، انسانوں میں بھی رکھے، جنات میں بھی رکھے، درندے اور پرندوں میں بھی رکھے. الغرض آپ جانوروں کو دیکھیں تب بھی نبوت کے معجزے کی گواہی دیں گے، آپ جنات کو دیکھیں تب بھی حضور کے معجزات کی گواہی دیں گے، آپ درختوں کو دیکھیں پھر بھی حضور کے معجزات کی گواہی دیتے ہیں. ہر چیز دنیا کی جس چیز کو بھی دیکھیں گے وہ بھی آپ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی معجزے کے اندر ڈھلی ہوئی ہے، کسی نہ کسی معجزے کا حضور کا ذکر اس کے اندر موجود. مشرکین مکہ ایک مرتبہ میٹنگ کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، ایک پلان بناتے ہیں اور پلان بنا کر سب نے مشورہ کیا کہ یار ہم نے اس نبی کے زمینی معجزے تو دیکھے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی معجزے بے شمار ہم نے دیکھے ہیں. درخت بھی آ کر آپ کے سامنے جھکتے ہیں، جانور بھی آپ کی گواہی دیتے ہیں، جن و انس بھی آپ کے تابع دار ہیں، پتھروں سے بھی سلام کی آواز آتی ہے. یعنی زمینی معجزات تو بہت دیکھے ہیں. آج چلتے ہیں اس نبی سے کہتے ہیں ہمیں کوئی آسمانی معجزہ. اور یہ بھی مسئلہ ہے، کہنے لگے کہ یہ جو جادوگری والا فن ہے یہ جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ جادو نہیں چلتا. اس جادو کا اثر زمین کی چیزوں پہ ہوتا ہے، آسمانی چیزوں پہ جادو کا اثر ہوتا ہے. مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر یہ سچا نبی ہوگا تو پھر آسمان سے بھی معجزہ دکھائے گا، مان لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے. اور اگر کوئی معجزہ نہ دکھا سکا تو معاذ اللہ کہنے لگے ہماری جان چھوٹ گئی. استغفر اللہ.
ہماری جان اس نبی سے چھوٹ جائے گی کہ بھائی دیکھو مات اللہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو جادوگر ہے، مات اللہ زمین کی چیزوں پہ جادو کرتا ہے، اگر اس میں ہمت ہے نبی ہے تو آسمان کا چاند جو ہے نا 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھا دے پھر مانے۔ یہ کافروں نے مشرکین مکہ نے یہ میٹنگ کی اور رحمت والے پیغمبر آپ پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور بھی سوالات کیے، سوالات کرتے کرتے اور کہنے لگے اے محبوب، اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر یہ آسمان کا جو چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو مان۔ آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ مان لو گے؟ آپ واقعی ہم مان لیں گے، تصدیق بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے۔ اگر آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، آسمان کا چاند نیچے آ جائے تو واقعی ہم گواہی دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، ہم ایک اللہ کی گواہی دیں گے اور یہ بھی ہم کہیں گے کہ وانک اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیں گے کہ آپ بھی واقعی اللہ کے رسول۔ مشرکین نے جب یہ فیصلہ کیا، آمنہ کے لال کے پاس پہنچے، ادھر سے کافرین مشرکین مکہ پہنچتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں جبرائیل آج میرے محبوب کے امتحان کا موقع آ گیا ہے، جبرائیل آج میرے محبوب کو آزمانے کا وقت آ چکا ہے، میں اللہ کہتا ہوں جلدی جاؤ، قرآن کی آیات لے کر جاؤ، جلدی جاؤ، میرے محبوب سے کہہ دو محبوب کی آیات پڑھتے جاؤ، پھر دیکھو آسمان کا چاند کیسے دو۔ پروردگار عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت قریب ہے، وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ بڑے معجزات میں سے آپ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے شق قمر جسے کہا جاتا ہے یہ بھی بڑا معجزہ ہے۔ ویسے تو سب سے بڑا معجزہ آپ کے میرے سامنے آمنہ کے لال کا یہ قرآن کریم، اور سب معجزے آپ نے اور میں نے نہیں دیکھے، چاند 2 ٹکڑے ہوا آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا، درخت چل کر حضور کے قدموں میں آئے آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا، جانور حضور کے قدموں میں آئے آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا، پتھروں نے ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھا آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا، لیکن سب سے بڑا معجزہ آمنہ کے لال کا یہ قرآن کریم ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک آنے والے لوگ اس کی حفاظت بھی کرتے رہیں گے، آنے والے لوگ اس کو پڑھتے بھی رہیں گے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مشرکین مکہ آئے سوالات کرتے کرتے کہتے محبوب اگر آپ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ سنیں علماء کرام لکھتے گئے آمنہ کے لال نے یوں انگلی کا اشارہ کر دیا اور کہنے لگے اللہ آج محمد کی نبوت کی لاج بھی رکھ لے، آج محمد کی نبوت کی تاج کی لاج بھی رکھ لے۔ علماء کرام لکھتے گئے آمنہ کے لال نے جب یوں انگلی کا اشارہ کیا آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو کر ایک
پھر بھی نہ پڑھا اور کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ۔ انہوں نے رحمت کائنات کو جادوگر بھی کہا، ساحر بھی کہا، مجنون بھی کہا، لیکن اللہ پاک فرماتے لوگوں یہ میرا نبی ہے، یہ ساحر بھی نہیں ہے، یہ مجنون بھی نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یوں سمجھو یہ معجزات ہیں، ہاتھ نبی کا ہے، پیچھے قدرت خدا کی، معجزہ کہتے ہیں اسے۔ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، پیچھے جو کچھ کر رہے ہوتے وہ قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، پیچھے جو کچھ کر رہے ہوتے وہ قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کا معجزہ پر حق ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے ولی کی کرامت بھی پر، ولی کرامت دکھائے مان جائے، نبی معجزہ دکھائے مان جاؤ کہ واقعی اللہ کا نبی ہے جس کے نبوت پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ایک خرق عادت عمل ظاہر ہوتا ہے، ایک ایسا کام ظاہر ہوتا ہے جو عام بندے سے نہیں ہو سکتا۔ ولی کے کرامت، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے تب بھی مان جاؤ کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ولی کی کرامت بھی برہم ہوتی ہے، نبی کا معجزہ بھی برہم ہوتا ہے۔ کئی معجزات ہیں انسانوں کے اندر بھی، حیوانوں کے اندر بھی، ایک معجزہ انسانوں میں، ایک معجزہ حیوانوں میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو فارس سے چل کر رہے ہیں، کس حالات میں آئے، کہاں سے بکتے بکاتے آئے، بہت لمبا قصہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ کے اندر بڑی لمبی چوڑی ان کے اسلام لانے کی تفصیل بیان کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی آج اللہ آپ کو مکے مدینے لے جائے، بار بار لے جائے، آج بھی وہ باغ مشہور ہے حضرت سلمان فارسی والا باغ، آج بھی وہ سلامت ہے۔ اللہ اس باغ کی آپ کو مجھے بھی کھجورے کھانے کی توفیق۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا کہ اے سلمان میاں یہ بتاؤ کہ تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا بنا، وجہ کیا بنا، اسلام کیسے لائے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا باپ ایک کسان تھا، کاشتکار تھا، ہم زمیندار لوگ تھے۔ میرا باپ زمیندار بھی کرتا ہے، کاشتکار بھی ہے، اور ایک وقت اپنے دنوں میں سے ایک دن یا اپنے اوقات میں سے تھوڑا وقت نکالتا ہے، ایک معلم کے پاس جا کر سبق سیکھتا ہے، ایک معلم کے پاس جا کر سبق پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی اپنے باپ کے ساتھ اس معلم کے ساتھ جانا شروع کیا، میں بھی جاتا ہوں، میرا باپ بھی جاتا ہے، اس معلم سے سبق بھی پڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ میرا باپ مجھے کہتے، سلمان بیٹا مجھے دنیا کی بڑی فکر ہے، بیٹا مجھے زمین کی بڑی فکر ہے، باغات ہیں ہمارے، لہذا تم ایسا کرو، جاؤ آج اپنی زمین کے اندر، وہاں پر جو ہمارے نوکر چاکر ملازم لگے ہوئے ہیں، ہمارے جو کارندے وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرو، ان کو کہو کہ فلاں باغ کو پانی دو، فلاں باغ کو کھاد لگاؤ، فلاں کو گوڑی کرو، فلاں باغ کی یوں حفاظت کرو، ان کو یہ پیغام دو اور جلدی جلدی واپس آؤ۔ تم نے وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا، وگرنہ تم نوجوان ہو، ان کے ساتھ غصے میں آؤ گے، مزدور کام نہیں کریں گے، جیسے جن ایسا ہونا دینا مزدور یا رکھے میں کام نہیں کریں گے، کم مات بھننا چکا ہے، ساری جوار لگے تھوڑا جا کام کرنا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں، مجھے باپ نے کہا کہ بس جلدی تم واپس آ جاؤ، وہاں اگر تم ٹھہر گئے معاملہ سارا الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں چلا گیا، راستے کے اندر جب جاتا ہوں، ایک عیسائیوں کی کلی، ایک کلیسا عیسائیوں کی جھوپڑی کے پاس سے گزرتا ہوں تو اندر سے مجھے اللہ اللہ کرنے کی آواز آتی۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، میاں یہ مکان کیسا ہے، یہ جھوپڑی کیسی ہے، یہاں پر کیسے لوگ ہیں، یہاں پر سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، یہ عیسائیوں کا ایک کنیسہ ہے،
عیسائی لوگ یہاں پر پادری رہتے ہیں، وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں اور وہ اپنے دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، یہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں بھی وہاں چلا گیا، جب میں وہاں پر چلا گیا تو ان کی اللہ اللہ کے اندر جو مجھے مزہ آیا، جو ذکر اللہ میں مجھے مزہ آیا، تو صبح سے لے کر شام تک ان کے کلیسا میں بیٹھا رہا، مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میں نے آگے بھی جانا ہے، میرے باپ نے میرے ذمہ کام کیا۔ شام کو واپس آیا، باپ نے مجھے ڈانٹا کہ سلمان میاں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا جلدی واپس آنا ہے، اتنا دیر بھی لگائی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ بابا آج میں وہاں سے گزرا، عیسائیوں کے کلیسا سے گزرا، اور وہاں پر جو لوگ اللہ اللہ سکھا رہے تھے مجھے بڑا مزہ آیا، میں تو اب ان کے ساتھ ہی ہوں۔ اب ان کا جو باپ ہے وہ آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، حضرت سلمان کا باپ۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جو ہمارے باپ آبا اجداد کا دین ہے، باپ دادے کا دین ہے، یہ صحیح دین ہے، وہ عیسائیوں کا دین غلط دین ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرمان کے خدا کی قسم، اس رب کعبہ کی قسم، اگر سچا دین ہے تو انہیں عیسائیوں کا دین ہے۔ ابا جی یہ جو ہم آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ بجھ جائے دوبارہ خود جل نہیں سکتی، یہ ختم ہو جائے دوبارہ روشنی نہیں دے سکتی، یہ ہمارے ہاتھوں کی محتاج ہے، یہ ماچس کی محتاج ہے، یہ جلانے کی محتاج ہے۔ ابا جی وہ لوگ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو کسی چیز کا محتاج ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے کہ میں تو ان کے ساتھ چلتے چلتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مقام سے بکتے بکاتے، چونکہ اس وقت یہودی زیادہ تھے، عیسائی زیادہ تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بکتے بکاتے میں مدینہ طیبہ کے اندر آ گیا، مدینہ کے بازار کے اندر وادی قرا میں سے یہودیوں کے ہاتھ بکا، ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، وہ یہودی مجھے اپنے پاس لے آتا ہے، مدینہ طیبہ میں رہتا ہوں، مدینہ طیبہ کے اندر اس یہودی کا باغ ہے، اس باغ کے اندر کام کاج بھی کرتا ہوں، اور میں نے تورات انجیل تو پہلے سیکھی ہوئی تھی، اور اس نبی کی آمد کی خوشی کے اندر ہر وقت نبوت کے اشعار بھی پڑھتا ہوں، اور منتظر ہوں کہ کب وہ نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے گا، اس نبی کا کلمہ بھی پڑھوں گا، اس نبی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، اور اس نبی کا دامن بھی پڑھوں گا۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑے گرویدہ تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کیا کام کرتے ہیں، ایک یہودی کیا محنت مزدوری کرتے ہیں، چلتے چلتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، باغ کے اندر کام کر رہے ہیں، اتنے کے اندر کسی نے آ کر خبر دی آپ کا جو مالک تھا وہ یہودی تھا، آپ کا جو مالک تھا وہ نصرانی تھا، وہ تورات انجیل کا عالم تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلتے چلتے ایک دن اس مالک کا چچا زاد بھائی میرے پاس آتا ہے اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ لوگوں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا قبیلہ کالا بنی کالا کے لوگ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کیوں میاں وجہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے لگے جب پوچھتے ہیں وہ یہودی کہتے ہیں اس لیے کہ آج ایک آدمی آیا ہے، آج ایک مسافر مکہ سے مدینہ کی طرف آیا ہے، وہ قبا میں آرام کر رہا ہے، آج قبا کے سارے لوگ اس آنے والے مسافر کا استقبال بھی کر رہے ہیں، اس آنے والے مسافر کو نبی بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں نے یہ بات سنی میرے دل کے اندر ٹھنڈک پہنچی، میں سمجھ گیا کہ واقعی وہ نبی جو مکہ مکرمہ میں آنے والا ہے، جس کا دار ہجرت مدینہ منورہ بنے گا، وہ نبی آنے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مسجد قباء کی طرف دیکھا، مسجد قباء کی طرف لوگ زیادہ سے زیادہ جا رہے ہیں، آمنہ کے لال کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، آمنہ کے لال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آمنہ کے لال نے لوگوں کے اندر واضح و نصیحت کی، آمنہ کے لال نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، اللہ کی وحدانیت بتلائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ہیں، میں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، انجیل پڑھی ہوئی تھی، وہ نبی آئے گا جو صدقہ قبول نہیں کرتا، ہدیہ قبول کرتا ہے، جو صدقہ خود نہیں کھاتا صحابہ کو کھلاتا ہے، جو ہدیہ قبول کرتا ہے خود بھی کھائے گا صحابہ کو بھی کھلائے گا۔ میں نے اس نبی کی یہ خصوصیت دیکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھ کھجور صدقے کی جمع کی، صدقے کی کھجور لے کر حضور کے پاس چلا گیا، آپ کے سامنے کھجور رکھتا ہوں، محبوب یہ کھجور ہے، آپ تناول فرمائے کھائیں۔ آمنہ کے لال پوچھتے سلمان یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی یہ صدقہ کی کھجور ہیں۔ آمنہ کے لال نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، آپ نے فرمایا نبوت صدقہ نہیں کھایا کرتی، نبوت کبھی صدقے کا مال نہیں کھاتی، صحابہ یہ صدقہ تم لے جاؤ، تم غریب بھی ہو، تم محتاج بھی ہو، تم ضرورت مند بھی ہو، چلو یہ لے جاؤ تم صدقہ کھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر کچھ موقع ملا، پھر میں نے کھجوریں اکٹھی کی، اپنی طرف سے تحفہ کے طور پر ہدیہ کے طور پر پھر کھجوریں لے کر جاتا ہوں، آمنہ کے لال کے سامنے کھجوریں رکھی، محبوب یہ کھجوریں میں پیش کرتا ہوں، محبوب یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ آمنہ کے لال نے پھر پوچھا سلمان میاں یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب یہ صدقہ کی کھجوریں نہیں یہ ہدیہ کی کھجوریں ہیں، میں اپنی طرف سے آپ کو پیش کرتا ہوں، میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں، میری طرف سے تحفہ قبول فرمائیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ کے اندر لکھتے ہیں آمنہ کے لال نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں، صحابہ کرام نے تقسیم بھی کر دی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں آمنہ کے لال یہاں سے چلے، قبا سے چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، آمنہ کے لال کے ارد گرد میں بھی چل رہا ہوں، آمنہ کے لال سمجھ گئے سلمان جو میرے ارد گرد چل رہا ہے پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتا ہے، حضور سمجھ گئے یہ میری مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے، تورات و انجیل کا عالم تھا حضرت سلمان۔ حضرت سلمان کو آمنہ کے لال نے فرمایا سلمان میاں آ جاؤ دیکھ لو مہر نبوت۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے آ گیا، آمنہ کے لال نے اپنا کپڑا دوبارہ اوپر ہٹایا، آج حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے حضور کی مہر نبوت دیکھی جو دونوں کندھوں کے درمیان کے اندر تھی، مہر نبوت دیکھی، مہر نبوت دیکھنے کے بعد میں نے حضور کی مہر نبوت پہ بوسہ بھی دیا، بوسوں کنار کیا۔ آمنہ کے لال فرماتے سلمان میاں اب ذرا سامنے بھی آ جاؤ۔ حضرت سلمان فرماتے میں سامنے آ گیا، سامنے آ کر بیٹھتا ہوں، آمنہ کے لال نے فرمایا سلمان میاں سناؤ کیا حال ہے؟ حضرت سلمان فرمانے لگے میاں حضور کیا پوچھتے ہیں، ایک یہودی کا غلام ہوں، ایک یہودی کے پاس رہتا ہوں، سارا دن ظلم و تشدد کرتا ہے، سارا دن کام کاج کراتا ہے، اللہ کے نبی دعا فرمائے میری یہودی سے جان چھوٹ جائے، آپ کے قدموں میں رہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں، آپ کے پاس دین بھی سیکھتا رہوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اے سلمان اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لے، مکاتبت کہتے ہیں سلمان اپنے مالک کو پیسہ دے دے، اپنی جان آزاد کرا لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چلا گیا اپنے مالک یہودی کے پاس، اور میرا مالک مہربانی کر میرے ہاتھ پہ رحم ترس کر، کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں مکاتبت کر لے، پیسہ لے لے، میری جان چھوڑ دے، مجھے آزاد کر دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مالک نے دو شرطیں میرے ساتھ قائم کی، دو شرطوں پر تجھے آزادی ملے گی۔ پہلی شرط حضرت سلمان فرماتے ہیں میرے یہودی آقا نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ 300 کھجور لگا، کتنی؟ توجہ کے ساتھ کتنی؟ 300 کھجور لگا پھر آزادی ملے گی، اور دوسری شرط 40 اوقیہ سونا مجھے دے گا پھر آزادی ملے گی، 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجور لگے گا پھر تجھے آزادی مل جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی پریشان ہو کر بارگاہ نبوت میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا ما فعل فارسی، فارسی تھا کیا بنا، کیا بنے گا صاحب؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب شرطیں بڑی کڑوی ہیں، شرطیں بڑی مشکل ہیں، بڑی مہنگی شرطیں ہیں۔ سلمان بتاؤ تو صحیح، محبوب میرا مالک یہودی کہتا ہے 300 کھجور لگا، صرف لگانی نہیں
300 کھجور لگائے گا، وجود میں آئے گی، پھاگ دیں گی، پھر آزادی ملے گی۔ نمبر 2 40 اوقیہ سونا دینا پڑے گا، پھر آزادی ملے گی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا سلمان پریشان ہونے کی بات، آمنہ کے لال نے فرمایا سلمان پریشان ہونے کی بات نہیں۔ صحابہ کا مجمع تھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون اپنے بھائی کی معاونت کرے گا، کون اپنے بھائی کا تعاون کرے گا، خدمت کرے گا؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، محبوب ہم تیار ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، اپنے بھائی کی خدمت اور معاونت کریں گے۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ 300 کھجوروں کے پودے جمع کرو، 300 کھجوروں کے پودے۔ کوئی صحابی گیا 5 لایا، کوئی 10 لایا، کوئی 20 لایا، کوئی 30 لایا، آنن فانن 300 کھجور کے پودے جمع کرو۔ آپ نے فرمایا کہ سلمان اب جاؤ اپنے مالک سے کہہ دو کہ آئے اپنے زمین کی نشاندہی کرے، کہاں پر اس کے پودے لگانے ہیں، ہم وہاں کے پودے لگائیں۔ وہ یہودی آقا آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ اس جگہ پر جو ہے 300 کھجور لگانے۔ آپ نے پھر فرمایا صحابہ کون اپنے بھائی کی معاملات اور مدد کرے گا؟ پھر سارے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو، پھر 300 گڑھے کھودو، 300 پودے ہیں، 300 گڑھے کھودو تاکہ یہ سارے کھجور لگائیں۔ آنن فانن صحابہ کرام تھے، انہوں نے جلدی 300 گڑھے کھودے، 300 گڑھے کھودے گئے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبوت والے ہاتھوں نے آمنہ کے لال نے فرمایا میرے صحابہ مجھے کھجور بھی اٹھا کر دیتے ہو، مجھے پانی بھی دیتے ہو، میں رحمت والا پیغمبر اپنے رحمت والے ہاتھوں سے پودے بھی لگاتا جاؤں گا، پانی بھی دیتا جاؤں گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں حضور پودے بھی لگاتے گئے، پانی دیتے گئے، حضور آگے چلتے گئے، پیچھے پودے وجود میں بھی آتے گئے اور پھل بھی دیتے گئے۔ ایک روایت سیرت ابن ہشام کے اندر امام بیہقی نے بھی جسے نقل کیا، ایک کھجور حضرت فاروق اعظم نے بھی لگا دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، 300 پودے لگا رہے ہیں، چلو میں بھی حضور کی معاونت کر دوں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فاروق اعظم نے بھی پودا لگایا۔ آپ نے فرمایا سلمان اب جاؤ اپنے مالک کو بلاؤ، اسے کہو کہ 300 پودے تمہارے تیار ہو جائیں۔ مالک آ کر دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ میاں کھجور کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ لگائے دادا کھائے پوتا بڑی مدت کے بعد ہوتا ہے، یہ تو ایک ہی بات ہے کہ کل لگ رہے ہیں اور آج وجود میں بھی ہیں اور پھل بھی دے رہے ہیں۔ ایک پودا جو ہے نا وہ بغیر پھل کے ہے۔ آپ نے فرمایا اس مالک نے کہا کہ سلمان شرط ابھی پوری نہیں، ایک پودے نے پھل نہیں دیا ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ اے صحابہ کون کیسے تو کسی نے پودا نہیں لگایا؟ فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ زیادہ تکلیف کر رہے تھے، مجھے جو ہے نا میرا دل کر رہا تھا چلو نبوت کا ہاتھ میں بھی بٹا دوں، میں بھی آپ کی معاونت کر دوں۔ ایک کھجور کا پودا میں نے لگایا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اب اس کھجور کو دوبارہ نکالو۔ آمنہ کے لال اس کھجور کے پودے کو دوبارہ اکھیڑا، اکھیڑنے کے بعد پھر آپ نے اسے جیسے لگایا، پانی دیا، وہ پودا وجود میں بھی آتا گیا، پھل بھی دیا۔ پہلی شرط پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سلمان اب اپنے مالک کو بلاؤ کہ دوسری شرط کون سی تھی؟ 40 اوقیہ سونا، 40 اوقیہ، ایک اوقیہ کے اندر 40 درہم ہوتا ہے۔ کتنا؟ 40 درہم۔ ایک درہم 3.5 ماسے کا ہوتا ہے۔ اب اس انداز سے 40 اوقیہ سونے کی مقدار 1600 درہم بنتی ہے۔ حساب بلا لگا جو میں نے فجر میں حساب کرانا رہ گیا، حفظ سنارے کو کچھ ہے بھی۔ ایک 40 اوقیہ سونا، اس کی مقدار 1600 درہم، پھر 1600 درہم کی جو مقدار وزن کے حساب سے 46 تولے سونا بنتا ہے۔ 46 تولے سونا، 46 تولے سونا اگر اس کو کلو کے انداز میں وزن کیا جائے تو آدھے کلو سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ آپ نے اس یہودی نے کہا کہ سلمان اتنا سونا مجھے دے گا پھر مجھے آزادی ملے گی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا سلمان پریشان ہونے کی بات نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے پاس انڈے کی مقدار کیا آیا ہوا تھا؟ سونا کہیں سے ہدیے میں آیا ہوا، کسی نے آپ کو تحفے میں ہدیہ میں سونا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سلمان، اور آپ نے یوں اشارہ کیا، فرمایا کہ یہ ایک درہم کی مقدار
سلمان اگر اس کا وزن کرے خدا کی قسم یہ نبوت کے ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر اس درہم کی مقدار سونے کو ایک پلڑے میں رکھ دے احد پہاڑ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دے پھر بھی اس سونے کا وزن زیادہ. سبحان اللہ. حضرت سلمان فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کی زبان سے یہ جملے سنے میں سمجھ گیا نبوت کی زبان ہے. اگر میں اس سونے میں سے آدھا کاٹ بھی ڈالوں آدھا کاٹ بھی دوں تو پھر بھی اگر وزن کروں تو 40 روپیہ پورا نکلے گا. حضرت سلمان فرماتے ہیں جب میں اس کو لے کر گیا جب میں نے اس کا وزن کرایا تو پورا 40 روپیہ سنا. دونوں شرطیں پوری ہو گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو کر نبوت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر وقت نبی کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ زیادہ سے زیادہ تحفہ درود و سلام پیش کرتے. تو یہ بھی نبوت کا ایک معجزہ ہے. کئی معجزات ہیں بڑے معجزوں میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے. شق قمر بھی حضور کا معجزہ ہے اور ابدی اور دائمی معجزہ یہ رب کا قرآن ہے جو اللہ پاک نے آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. تو اللہ ہمیں بھی اس قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب. اللہ ہمیں بھی حضور کے ہر معجزے کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی قرآن پاک کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.